بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آپ کی نیت کیا ہوتی ہے؟ ایک بہترین اور فائدہ مند تحریر ضرور پڑھیں اور سنیں، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور بندے کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ نیت بڑی رکھنا یہ صحابہ کرام اور اللہ والے علماء کرام کی ایک نفع بخش تجارت رہی ہے۔ وہ کوئی ایک عمل کرتے تھے، اس میں ان کی متعدد نیتیں ہوتی تھیں تاکہ انہیں ہر نیت پر عظیم اجر و ثواب حاصل ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیت عمل سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ذیل میں بطور مثال کچھ نیتیں ذکر کی جا رہی ہیں جنہیں تلاوت قرآن پاک کے وقت یاد رکھنا بہتر ہوگا۔ نمبر 1، تلاوت قرآن پاک کے وقت ہماری دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے لیے سفارش کا سبب بنا دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن پاک پڑھو، کیونکہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا۔ نمبر 2، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنا مقصود ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ترمذی کی حدیث ہے، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں ہیں۔ نمبر 3، تلاوت قرآن پاک سے مقصود جہنم سے نجات ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر قرآن پاک کو کسی چمڑے میں جمع دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ سے نہیں جلائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، تلاوت قرآن پاک کے وقت ہر آیت پر عمل کرنے کی نیت ہو تاکہ جنت میں بلند درجات حاصل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں ہے، بروز قیامت قرآن پاک کے قاری سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ اور ٹھہر ٹھہر کر عمدگی کے ساتھ پڑھو، جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ تمہاری منزل وہیں ہوگی جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ نمبر 5، تلاوت قرآن پاک کا مقصد ہو کہ ہمارے دلوں کے امراض اور جسمانی بیماریوں کو شفا ملے اور رحمت الہی کے نزول کا سبب بنے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم قرآن پاک نازل کرتے ہیں جس میں شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ نمبر 6، تلاوت قرآن پاک کا مقصد ہو کہ ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان حاصل ہو، کیونکہ ذکر الہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تلاوت قرآن پاک کے وقت ہماری نیت ہو کہ اس قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو زندگی، ہماری آنکھوں کو روشنی ملتی ہے اور ہمارے رنج و غم کا مداوا ہوتا ہے، کیونکہ یہ قرآن مومنین کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، جس طرح زمین کے لیے بارش۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، تو قرآن پاک کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میری پریشانی کو لے جانے والا بنا دے۔ نمبر 8، تلاوت قرآن پاک کے وقت ہماری نیت ہو کہ قرآن ہدایت کا سبب ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، متقیوں کے لیے ہے، ہدایت ہے۔ اور حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ نمبر 9، تلاوت اس نیت سے کریں کہ ہمارا خاتمہ قرآن پاک پر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے سرفراز کیا جب وہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو جیسی زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے، اور جس حالت پر موت ہوتی ہے اسے اسی حالت میں دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ انہوں نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا۔ نمبر 10، ہم قرآن پاک پڑھیں اس لیے کہ کلام الہی سے محبت کے نتیجے میں ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ نمبر 11، ہم تلاوت کریں اس نیت سے کہ یہ ایمان میں زیادتی اور اضافے کا باعث ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، تلاوت قرآن پاک کے وقت ہماری ایک نیت یہ بھی ہونی چاہیے
کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنے رب کے بارے میں مزید علم و معرفت حاصل ہو، تاکہ ہمارے اندر اللہ کے لیے مزید عاجزی اور انکساری پیدا ہو، اور ہر وقت اور ہر لمحہ ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج اور اس سے مدد کے طالب رہیں۔ نمبر 13، تلاوت قرآن پاک کے وقت ہمیں اللہ سے اس کے فضل عظیم کا طالب ہونا چاہیے کہ اس تلاوت کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، وہ قرآن پاک والے ہیں۔ نمبر 14، اور سب سے اہم اور عظیم نیت یہ ہو کہ ہم تلاوت قرآن پاک کے ذریعے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا پابند بنائے، نیز اسے سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔